ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ کسی بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ اس چینل میں جو کتابیں شو کرتے ہیں، جن سے آپ وہ کلپ بنا کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کون سی کتابیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ چینل میں جائیں، وہاں پہ پلے لسٹ اوپن کریں اور اس میں سے جو پہلے نمبر پہ پلے لسٹ ہے انٹروڈکشن کی، اس میں 2 ویڈیوز ہیں۔ ایک ویڈیو میں اس چینل کا تعارف بتایا گیا کہ یہ کیوں اور کن مقاصد کے لیے شروع کیا گیا، اور دوسری ویڈیو میں وہ کتابیں بتائی گئیں جن سے میں نے خود استفادہ کیا اور اس چینل پہ ان کی جو تصویریں ہیں وہاں سے میں نے لگائی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ذرا سلو جا رہے تھے اور پھر ایک آیت جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہیں پہ یہ ویڈیو بن رہی تھی، لیکن اب میں نے تھوڑا سا اس کو تیز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ ہوگا کہ جہاں آیت ختم نہیں ہوئی اس کی بیچ میں بھی آیت کو روک کر ویڈیو بنائی جائے گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اس میں یعنی کہ کور ہو سکے۔ تو ایک لمٹ میں نے رکھ لی ہے، اس میں آیت ختم ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ ختم ہوگی تو بھی اس آیت کے حصے پر جہاں تک ویڈیو بنے گی انشاءاللہ۔ تو آج سے انشاءاللہ یہ سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے۔ تو چلتے ہیں آیت کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ نکالے ہمارے لیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا، وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قُلْتُمْ واو عاطفہ، از ظرف زمان اور قلتم فعل ہے، از حرف شرط بھی ہے، از میں اذکرو کا مفہوم وہ موجود ہے۔ از ظرف زمان، وہ اسم جو کسی وقت کا تعین کر رہا ہو اسم ظرف زمان کہلاتا ہے، اور یہ منصوبات میں سے ہے۔ 5واں نمبر ہے منصوبات کا مفعول فیہ۔ اس کی 2 کیٹیگریز ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ تو یہاں پہ از جو ہے وہ ظرف زمان ہے، کسی زمانے کی بات ہو رہی ہے، کوئی بات یاد کروائی جا رہی ہے۔ قلتم مادہ کاف و لام، باب نصرہ، اور نصرہ کے پیٹرن پہ ماضی کا پہلا صیغہ قالا، مضارع یقولو۔ یہ قالا یقولو، اس میں حروف علت موجود ہے واو، اور یہ بیچ میں ہے۔ تو یہ اسپیشل کیسز کی کلاسز ہیں ہماری، اس میں قالا ہم نے پڑھا ہوا ہے جس کا حروف علت بیچ میں آتا ہے۔ قلتم کدھر ہے؟ قلتم یہاں پہ فعل ماضی حاضر جمع مذکر کے لیے، تم سب نے کہا۔ یا موسیٰ اے موسیٰ، یا موسیٰ میں یا حرف ندا ہے اور موسیٰ منادا ہے جس کو پکارا گیا۔ اگر منادا ال کے ساتھ ہو تو یا کے بجائے ایہا مذکر کے لیے اور ایتھا مؤنث کے لیے آتا ہے، اور اگر منادا ال کے بغیر ہو تو یا محمدو یا آدمو۔ اگر منادا مرکب اضافی میں مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، جیسے یا عبد اللہ، یا نہیں ہوگا
تو یا کے بغیر پڑھیں گے تو عبداللہ، کتاب اللہ کے وزن پہ یہاں پہ پیش آئے گی، لیکن یا نے پیش کو بدل کے زبر دے دی تو یہاں پڑھیں گے یا عبداللہ۔ موسیٰ، یہ منادہ ہے، اسم مرفوع ہے، مرفوع اس لیے کہ یہ پیش کے ساتھ آنا چاہیے، جیسے یا محمد ہو، یا موسیٰ کے اوپر پیش ہونی چاہیے، لیکن چونکہ موسیٰ اسم علم بھی ہے اور مبنا بھی ہے، مبنا وہ اس اسماء جن کی زیر زبریں نہیں بدلتی، تو اس لیے یہ موسیٰ ہی رہے گا، اس کے نیچے زیر بھی نہیں آئے گی اور اس کے اوپر پیش بھی نہیں آئے گی۔ لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یہ لن حرف نفی اور نصبرا فعل ہے۔ نصبرا اصل میں نصبرو ہے، مادہ اس کا صاد با را، باب ضربا، ضربا کے پیٹرن پہ ماضی کا پہلا صیغہ صبرا، مضارع یصبرو، ضربا یضربو، صبرا یصبرو۔ نصبرو کدھر ہے؟ یہ نصبرو فعل مضارع جمع متکلم مذکر نضربو کے وزن پہ، لیکن آیہ مبارکہ میں آیا نصبرا، اس کے پیچھے لن لگا ہوا ہے، اس نے یعنی حرف لن نے نصبرو کو نصبرا کر دیا، اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے۔ تو یہ نفی ہے اور مضارع منصوب ہے، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، یہ ہے اس کا مطلب۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اس کی۔ فعل مضارع کی اعرابی حالتیں کیسے بدلتی ہیں؟ مضارع یعنی ماضی جو ہے وہ تو مبنا ہے، وہ بالکل نہیں بدلے گا، لیکن مضارع بدل سکتے ہیں، اور وہ کیسے بدلیں گے؟ مضارع میں اصلی حالت یفعلو ہے اور پہلی حالت بدل کے وہ نصب میں جائے گی، یفعلا بن جائے گا، اور دوسری حالت یفعل بن جائے گا جزم کے ساتھ، تو یہ نصب آ گئی اور یہاں پہ جزم۔ تو ناصبت المضارع اور جازمت المضارع کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو مضارع کو جزم بھی دے دیتے ہیں اور نصب بھی کر دیتے ہیں، یہ ناصبت المضارع ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ حروف ناصبت المضارع یہ لسٹ ان کی ان، لن، کئی، لی، اذن، حتی، تو اس میں لن نصبرا ناصبہ نفی جمع مضارع فعل مضارع منصوب، یہ یہاں پہ دیکھیں وہی مثال ہے، لن نصبرا، نصبرو سے نصبرا ہوا، اور یہ حرف لن جو ہے یہ مکمل نفی مستقبل کے لیے خاص ہے اور قیامت تک، یعنی کبھی بھی یہ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ علی طعام واحد، ایک کھانے پر، ہم کبھی صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر، یہ مرکب جاری ہے۔ علی طعام واحد، علی طعام یہ مرکب جاری علی حروف جارہ میں سے ہے اور یہ متعلق ہے نصبرا، یعنی ہم صبر نہیں کر سکتے کھانے کے اوپر، یعنی ایک جیسا کھانا ہمیشہ نہیں کھا سکتے۔ اور آگے طعام واحد یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی ایک اسم دوسری اسم کی صفت بیان کر رہا ہے، اور مرکب توصیفی میں دیکھیں یہ اس کی تفصیل۔ اور مرکب توصیفی میں خاص بات یہ ہے کہ ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، اور دونوں جو اسم ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے، جنس میں بھی ایک جیسے ہوں گے، عدد میں، وسط میں اور عربی حالت میں بھی ایک جیسے ہوں گے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ فَادْعُ امر ہے، فَادْعُ فا حروف عطفہ میں سے ہے اور ادعو فعل ہے، اس کا مادہ دال عین واو۔ باب نصرہ، نصرہ کے پیٹرن پہ ماضی کا پہلا صیغہ دعا، دیکھیں واو اس میں حروف علت ہے اور یہ تعلیل کے بعد دعا رہ گیا۔ مضارع یدعو، دعا یدعو، نصرہ ینصرو۔ ادعو کیا ہے؟ امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، تو باب نصرہ میں واحد کے لیے حکم ہوگا تو اسے کہا جائے گا انصر، جمع کے لیے انصرو، اور دعا کا جب پیٹرن آئے گا تو اس کے لیے واحد ادعو، یہ واحد کے لیے
انصر کے وزن پہ ادعو، لیکن جب جمع ہوگی تو یہ ادعو تھوڑا سا واو کو کھینچیں گے، ادعو۔ تم دعا کرو اکیلے کے لیے، حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ قوم نے موسیٰ سے کہا، درخواست کی کہ اپنے رب کے سامنے ہمارے لیے دعا کریں۔ لنا ربکا، لنا اس میں لی اور نا کا مرکب ہے، یہ مرکب جاری ہے، متعلق ادعو یعنی ہمارے لیے دعا کریں، ربکا ربا پلس کا اپنے رب سے، تو یہ مرکب اضافی بنا۔ مرکب جاری اور مرکب اضافی دونوں، اس کی تفصیل کئی بار ہم نے پڑھی۔ یخرج لنا کہ نکالے ہمارے لیے، فعل پلس ضمیر، یخرج لنا مادہ یخرج کا خا را جیم، باب ہے مزید فی کا اسلمہ، اور اسلمہ کے پیٹرن پہ ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا اخرجا، مضارع کا پہلا صیغہ یخرجو، یہ اسلمہ یسلمو، اخرجا یخرجو۔ یخرج اصل میں یخرجو ہے، تو اس کی جیم کے اوپر پیش ہے، تو جزم کیسے آئے گی یہ بعد میں بتائیں گے۔ ابھی دیکھیں یخرجو جو ہے یسلمو کے وزن پہ ہے، وہ نکالتا ہے، مضارع واحد غائب۔ یہ یخرج کیسے بنا؟ یہ جواب امر کی وجہ سے حالت جزم میں ہے، یعنی جواب امر کیا ہوا تھا؟ ادعو، دعا کرو ہمارے لیے، تو اس کا جواب ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ نکالے ہمارے لیے یخرج، تو یہ جیم کے اوپر پیش بدل کے جزم بن گئی، یخرج ہوا۔ لنا لی پلس نا مرکب جاری ہے۔ مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز اور دال، یعنی انہوں نے التجا یہ کی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ ہمیں یہ زمین کا کھانے چاہیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ ہمارے لیے ساگ نکالیں زمین سے، ترکاری، گیہوں، یہ ساری چیزیں۔ مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، اس سے جو زمین نکالتی ہے، مما تنبت الارض، اس میں فعل اور فاعل، اس کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے۔ مما تنبت الارض، مما من اور ما کا مرکب، یہ مرکب جاری ہے، متعلق ہے یخرج، یعنی نکالے ہمارے لیے، کس میں سے؟ مما، اس میں سے۔ تنبت الارض، تنبتو فعل ہے، الارض فاعل ہے، پیش کے ساتھ آیا، اسم مرفوع ہے، فاعل ہمیشہ پیش کے ساتھ آتا ہے۔ الارض یہ جنس میں مؤنث سماعی ہے، یعنی جنس میں دیکھیں 3 کیٹیگریز ہیں، ایک حقیقی ہے جس میں نر اور مادہ کا تصور موجود ہوتا ہے، ایک قیاسی ہے جس کے ساتھ تا مربوطہ لگ جائے وہ مؤنث ہے، جس کے ساتھ تا مربوطہ نہ ہو وہ مذکر ہے، اور یعنی ان میں اگر یہ پتہ نہ چلے کہ مؤنث اور مذکر کون ہے تو تا مربوطہ قیاس کے طور پر مؤنث بنے گی۔ اور کچھ الفاظ ایسے ہیں اسماء جن کو عربوں نے مؤنث ہی کہا ہے، اور گرامر بنانے والوں نے ایسے ہی سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ سماعی طور پر یہ مؤنث ہے۔ عدد اس میں واحد ہے، اس کی وسعت میں یہ معرفہ ہے، ال کے ساتھ آیا، اعرابی حالت اس کی مرفوع، فاعل ہے۔ تنبتو مادہ نون با تا، باب مزید فی کا اسلمہ، اسلمہ کے پیٹرن پہ ماضی کا پہلا صیغہ انبتا، مضارع ینبتو، اسلمہ یسلمو۔ تنبتو کدھر ہے؟ تنبتو مضارع واحد غائب مؤنث ہے، اور یہ مذکر اور مؤنث کو جب ہم دیکھیں گے، ہوا ینبتو یعنی یہ یسلمو کے وزن پہ مضارع واحد غائب مذکر کے لیے ہوا ینبتو، ہوا یسلمو کے وزن پہ ہوا ینبتو، لیکن جب یہ فیمیل کے لیے جائے گا تو بنے گا ہیا تنبتو،
وہ ایک عورت ایک فیمیل نکالتی ہے، ہیا تنبتو، اور یہ تنبتو دیکھیں تسلمو کے وزن پہ ہے، اور ان سارے جو صیغے ہیں ان میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں ہے ما سوائے یہ یسلمو اور یہ تسلمو۔ یسلمو سے بنے گا تسلمو واحد حاضر کے لیے، اور اس کی یہ مذکر کے لیے ہے، لیکن اس کی جو فیمیل بنے گی تو یہ بھی تسلمو ہی بنے گی، ہیا تنبتو ہیا تسلمو۔ الارض چونکہ مؤنث سمائی ہے اس لیے یہ تنبتو بھی مؤنث کی صیغے میں آیا اردو کی وجہ سے۔ من بقلہا، ترکاری، اس کی تفصیل دیکھیں ہم۔ من بقلہا میں من بقلی یہ مرکب جاری من حرف جارہ میں سے، اور بقلہا اس کی یعنی ہا اس کی طرف اس کی نسبت جا رہی ہے، بقلہا اس کی ترکاری، تو یہ مرکب اضافی بنا۔ ہا ضمیر واحد غائب مؤنث کے لیے، چونکہ الارض یہ مؤنث ہے، مرجع ہا کا ادھر جا رہا ہے، زمین کی ترکاری یعنی زمین کی پیداوار۔ وَقِسَّائِهَا، واو اس میں عاطفہ ہے، اور عاطفہ حروف جو ہیں اس کے بعد کا اسم حرف عاطفہ سے پہلے والے اسم کا تابع ہوتا ہے۔ یہ کیسے دیکھیں، من بقلہا اور اس کے بعد کسائہا ہے، وَقِسْآئِہَا، تو واو کے بعد من نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ عاطفہ ہے تو من اس کے ساتھ بھی یعنی مفہوم کے طور پہ لگا ہوا ہے۔ وَمِن قِسَّائِهَا یہ بھی مرکب جاری بنا، اور قِسَّائی ہا یہ مرکب اضافی۔ من قِسَّائی جس طرح جیسے من بقلی تھا، اور آگے قِسَّائی ہا بقلی ہا کی طرف۔ وَمِن فومِہا یہ بھی من اس کے ساتھ عاطفہ کی وجہ سے لگا، وا فومی آ تھا اور من اس کے ساتھ لگا کے مرکب جاری بنتا ہے۔ فومہا ہا کے ساتھ جب ملے گا آگے تو یہ مرکب اضافی بنے گا۔ و عدسہا میں من لگا ہوا ہے، و من عدسہا مرکب جاری۔ عدسہا میں جائیں گے جب ہم ہا کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا مرکب اضافی۔ اسی طرح و من بصلی اور آگے ہا بصلی ہا مرکب جاری، و من بصلی اور بصلی ہا کے ساتھ جب لگے گا تو یہ بن جائے گا مرکب اضافی۔ تو یہ سارے کسائی، فومی، عدسی اور بصلی یہ بقلی کی طرح ہی ہے۔ تو من بقلی میں جیسے من بقلی مرکب جاری ہے اور بقلی ہا مرکب اضافی، تو یہ سارے اسی طرح بنیں گے واو عاطفہ اور عطف اور معطوف کی وجہ سے۔ یہ دیکھ لیجیے جیسے من بقلی ہا میں من لگا ہوا ہے، لیکن آگے کسائی ہا و فومی ہا و عدسی ہا و بصلی ہا، یہ ساری تفصیل ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ معطوف یعنی جاری، مرکب جاری معطوف ہے اور مرکب اضافی بھی معطوف ہے۔ قال اتستبدلون الذین هو ادنی بالذی هو خیر، تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ قال کہا موسیٰ نے، یہ فعل ہے۔ قال مادہ کاف واو لام، باب ہے نصرہ، نصرہ کے پیٹرن پہ ماضی کا پہلا صیغہ قال۔ واو چونکہ حروف علت میں سے ہے اور یہ بیچ میں آیا، تعلیل کے بعد یہ بدل کے الف بن گیا۔ مضارع کا پہلا صیغہ یقول، قال یقول، اور یہ قال کی گردان قال یقول، اس میں قال کدھر ہے؟ یہ فعل ماضی واحد غائب مذکر قال، اس یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اتستبدلون الذین هو ادنی، قال کا مفعول ہے، یعنی قال اس نے کہا، کیا کہا؟ یہ پورا جو فقرہ ہے یہ مفعول بھی بنتا ہے قال کا۔ اتستبدلون کیا ہے؟ کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ یہ فعل ہے
جو ہے یہ حرف استفہام، اور تستبدلون یہ فعل ہے، مادہ اس کا با دال لام. تو یہ اتنا بڑا یہ حرف ہے، اس میں مادہ صرف یہ 3 حروف ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ مزید فی کا باب استغفرہ میں سے ہے. تو استغفرہ میں بھی 3 حروف ہیں، غا فا را، اس میں اس سے پہلے 3 حروف ایڈ کیے گئے تو یہ مزید فی بنا. الف سین تا بڑھا کے استغفرہ بنا. تو با دال لام میں الف سین تا یہ 3 حروف بڑھا کے بن گیا استبدلا. بدلا سے استبدلا، غفرہ سے استغفرہ. اور ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا استغفرہ کے وزن پہ استبدلا، اور مضارع یستبدلو. استغفرہ کا یہ پورا پیٹرن، اس کی گردان استغفرہ یستغفرو، استبدلا یستبدلو. تستبدلو کدھر ہے؟ آیت مبارکہ میں جو یوز ہوا تستبدلو، یہ تستغفرو. دیکھیں تستبدلون تستغفرون ایک جیسے ہیں. فعل مضارع جمع حاضر مذکر. تم سب بدلنا چاہتے ہو، اور حمزہ یعنی الف استفہامیہ اس میں جب ملایا گیا، ایڈ کیا گیا تو یہ بن گیا اتستبدلو. کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ الذی اسے، یعنی جس کی بات ہو رہی ہے کس کو؟ اس کھانے کو. ہوا ادنا جو کہ کم تر ہے، بالذی اس سے، یعنی یہ مرکب جاری ہے. ہوا خیر، تو یہ جتنے بھی 3-4 حروف ہیں ان کی تفصیل یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مزید. الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر. الذی کیا ہے؟ اسم موصولہ واحد مذکر، مفعول بہ اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو کس کو؟ الذی یہ موصولہ، اس کے بعد یعنی جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ جو کھانا اللہ کی طرف سے آتا تھا، بہترین کھانا من اور سلوہ، اس کو تم بدلنا چاہتے ہو. ہوا اسم ضمیر واحد مذکر غائب مبتدا ہے، اور مفعول بھی ہے اتستبدلون کا، یعنی کس کو بدلنا چاہتے ہو؟ ہوا وہ کیا ہے؟ ہوا ادنا، جس کو تم بدلنا چاہتے ہو وہ بہت معمولی ہے، اور صلہ ہے الذی کا ہوا ادنا. ادنا خبر ہوا کی، یعنی ہوا سے بات شروع کی جائے تو ہوا ادنا وہ جو معمولی ہے، چھوٹا سا ہے. ہوا ادنا اسم مرفوع ہے، اور اسم مبنا ہے اس لیے کہ اس کی حرکتیں نہیں بدلتی. ادنا یہ مبنا حروف ہے، اس کی پیش بھی نہیں آئے گی، اس کی زیر بھی نہیں آئے گی. بالذی، بی اور الذی مرکب جاری بی کے ساتھ، اور متعلق ہے اتستبدلون کے، یعنی تم بدلنا چاہتے ہو ادنا کو کس چیز سے؟ ہوا خیرن، ہوا اس میں مبتدا اور خیرن اس کی خبر ہے، اسم مرفوع ہے، اور خبر ہمیشہ مرفوع حالت میں آتی ہے. خیرن یعنی وہ جو بہتر ہے، اس کو تم چھوٹی چیز یعنی معمولی چیز سے بدلنا چاہتے ہو. الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، اس میں ہم اسماء کی تفصیل دیکھیں گے. ادنا یہ جنس میں مذکر، عدد میں یہ واحد، وسعت میں یہ معرفہ، کیونکہ یہ ادنا مبنا بھی ہے اور معرفہ بھی ہے. عربی حالت اس کی مرفوع ہے خبر کی وجہ سے. خیرن یہ جنس میں مذکر، عدد میں یہ واحد اور وسعت میں یہ نکرہ ہے. خیرن یاد رکھیں کہ نکرہ تنوین کے ساتھ آتا ہے ہمیشہ، اور جو معرفہ ہے اس کے ساتھ ال لگتا ہے اور تنوین نہیں ہوتی. تو نکرہ خیرن، عربی حالت مرفوع کیونکہ یہ بھی خبر ہے ہوا کی. الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 مکمل تو نہیں ہوئی، لیکن جتنی ہمارا ٹارگٹ ہوگا، جہاں پہ آیت جہاں پہنچے گی وہیں پہ ختم ہوگی. تو اگلا حصہ انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا اگلے انشاءاللہ لیکچر میں کور کریں گے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سیرت اور آپ کی جو حدیث پاک ہیں ان سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم ناظرین، آج کی آیت مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح بنی اسرائیل اتنی عظیم نعمتوں کا جو ہے وہ کفران نعمت کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا، اللہ نے ان کے اوپر من و سلوہ آسمانوں سے ان کے لیے کھانا بھیجا، لیکن وہ ناشکرے بن گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کھانے پہ ہمیشہ نہیں رہ سکتے، ہم صبر نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاری چاہیے، زمین کا کھانا چاہیے جس میں ہم خود جو ہے اس کی کاشت کریں اور کھائیں۔ تو دیکھیں یہ انسان ناشکرا ہے، ہمیشہ نعمتوں پہ بھی وہ صبر نہیں کرتا اور مشکلات پہ بھی وہ صبر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان کی فطرت تو اصل میں یہ ہے کہ وہ کمزور ہے، ناشکرا ہے، جلد باز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کمزوریاں کیا ہیں اور ہمیں ان کمزوریوں کے ساتھ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے، شکر گزاری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو ہم جو ہے اس کو بدل کے اعلیٰ چیز کو ادنا کی طرف کبھی نہ جائیں۔ جو اللہ نے بہترین زندگی دی ہے، جو اعلیٰ نعمتیں دی ہیں، ان پہ شکر گزاری کے ساتھ چلتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے اس کام پہ چلاتا رہے اور اس میں ہمیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔